السلام علیکم۔ گزشتہ انبیاء سے متعلق یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کتاب عنایت کی گئی، کتاب سے نوازا گیا، تو وہ یک بار کی اس کا نزول ہوا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ ایک تدریجی مراحل میں نازل ہوا، مختلف حصوں کی صورت میں، مختلف ان کو ہم آیات کہہ رہے ہیں، صورتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تدریجی مراحل کے اندر یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور اس کے بعد پھر لوگوں تک پہنچایا گیا۔ اس بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کو پھر جب جمع کیا گیا، یعنی ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کیا گیا، تو پھر اس کی مختلف تقسیمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اہم تقسیم جس پہ بات کی جاتی ہے وہ ہے زمانی اور مکانی، یعنی قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں وہ کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانی تقسیم ہے، ایک مکانی تقسیم ہے۔ تو اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے جناب امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، قرآن کریم کی یہ جو ہمارے سامنے تقسیم بیان کی جاتی ہے، بلکہ میں اس سے پہلے بنیادی ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب مختلف انبیاء پہ کتب نازل ہوئیں تو وہ یک بارگی نازل ہوئیں، جی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے یہ یک بارگی والا سلسلہ تبدیل ہوا اور مختلف حصوں میں تدریجی مراحل میں نازل ہوا۔ بیان کیجئے گا کہ کیوں یہ اسلوب تبدیل کیا گیا، پہلے انبیاء کو یک بارگی اور اب تدریجی مراحل میں یہ اسلوب کیوں تبدیل کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، وقت اور زمانہ تبدیل ہوتا چلا گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کتابیں عطا کی انبیاء علیہ السلام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آپ کہہ لیجئے، بہت پیغمبر، ہزاروں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئے۔ تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ پیغمبر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت میں ایک کتاب اگر ایک پیغمبر کو دی، یا صحیفہ دیا، یا وحی عطا فرمائی، تو فوراً ہی دوسرے پیغمبر کو اسی زمانے میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وحی سے نوازا گیا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود تھے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے ہو کر وہ حضرت لوط کی طرف گئے تھے، قرآن پاک میں یہ بیان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ ہیں، ساتھ ان کے ہارون ہیں۔ تو یہ پیغمبر جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ اگر اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو فترۃ من الرسل جس کو قرآن پاک نے کہا سورۃ المائدہ میں، وہ ہمیں ایک وقفہ نظر آتا ہے یہاں پر۔ تو ایک وجہ تو یہ سامنے آتی ہے کہ جب اتنے پیغمبر موجود ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور ایک ہی وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی وحی سے نوازا، تو اکٹھا ان کو نواز دیا گیا، ان کو دے دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ ایسے زمانے میں تشریف لا رہے ہیں کہ جب آپ کہہ لیجئے کہ معاشرہ، انسانی معاشرہ کروٹ لے رہا تھا، دنیا تبدیل ہو رہی تھی، تو آپ دنیا میں آپ تشریف لائے اور نبوت کا اعلان فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ آخری کتاب ہے تو آخری کتاب ہونے کے ناطے اس کو تدریجاً نازل کیا گیا، 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہیں ان کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور ایک وجہ قرآن پاک نے بھی بیان کی کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس طرح ہم آپ کے دل کو اس پر مضبوط کر دیں، قرآن مجید پر، تاکہ یاد بھی ہو جائے اور وہ رائج بھی ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں سامنے آ گیا قرآن پاک۔ یہ مختلف ہم اس کی حکمتیں مفسرین نے بھی بیان کی ہیں، علماء نے اس پر بڑی بحث اور بڑی گفتگو کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ابھی اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہوئی اس کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم نازل ہوا، ایک تدریجی پورا مراحل تھے اس کے، مختلف حصوں کی صورت میں رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد بنیادی طور پہ یہ جو ہمارے ہاں تقسیم نظر آتی ہے ہمیں، سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے کیا، زمانی اور مکانی تقسیم، اور کیا یہ تقسیم خدا کی طرف سے
بتائی گئی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق اس کو ترتیب دیا اور باقی چیزیں کی، یا مختلف قرائن ہیں جن کی بنیاد پہ ہمارے ہاں اصحاب رسول نے اس کو ترتیب دیا؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو صورتیں ہیں نا مکی اور مدنی، یہ اگر اس کو اس طریقے سے سمجھا جائے کہ ہجرت سے پہلے کی صورتیں ہوگی اور ہجرت کے بعد کی، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جن کو عنوان اگر مکی دیا گیا ہے ان میں جو آیات ہیں کئی مدنی بھی ان میں شامل ہیں، بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح جو مدنی آیات ہیں ان میں مکی آیات بھی شامل ہیں، مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی شامل ہیں، مکی آیات بھی موجود ہیں۔ اب اس کا فرق جو ہم کو سمجھنا ہے، جو اس کو بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مکی موضوعات ہیں وہ بنیادی اسلام کی مبادیات دین سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے میں سوال ہی کوئی آگے بڑھا رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ اب مکی زمانے کی جو آیات ہیں ہجرت سے پہلے کی، وہ توحید اور شرک سے متعلق ہیں، ان آیات کا تعلق مبادیات دین سے، عبادت سے متعلق، یہ وہاں پر احکام ہمیں نظر آتے ہیں، اور چند آپ کہہ لیجئے کہ ایسے کہ جو باہمی افراد کے تعلق میں جو احکام ہوتے ہیں وہ گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے وہ ہیں۔ جب ہم مدینہ میں آتے ہیں ہجرت کے بعد کے زمانے میں، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریاست اور ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل پا چکا تھا۔ اب وہاں پر واقعی ایسے احکام کی ضرورت تھی کہ جو اجتماعی مسائل سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ربا کے بارے میں یہ مدنی دور میں یہ آیات اتری ہیں، سورۃ آل عمران میں خاص طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ تو سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے۔ تو اب جو مدنی آیات یا ہجرت کے بعد کی آپ کہہ لیجئے وہ صورتیں یا وہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعی طور پر معاشرے کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ لیکن مدنی جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، ان میں اگر مکی آیات موجود ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی آیات، واضح بات ہے کہ جو مبادیات دین ہیں ان کی ضرورت تو مدینہ میں بھی تھی نا، یعنی توحید کی تعلیم ہے، شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور دیگر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی ضرورت تو مدینہ میں، وہ تو ہر وقت انسان کی ضرورت ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معاشرے کے حوالے سے جو مدنی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ خاص طور پر ان کا تعلق پھر مدینے کے ساتھ اور ہجرت کے بعد کے زمانے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو مفسرین ہیں، کچھ اہل علم ہیں، انہوں نے اس تقسیم کی بنیاد کچھ الفاظ کو بتایا ہے کہ اگر کسی صورت میں یہ لفظ ہوگا تو اس کو ہم مکی گردانیں گے، اگر یہ لفظ ہوگا تو اس کو مدنی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسلوب کی بنیاد پہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا اسلوب ہوگا تو ہم اس کو مکی کہیں گے، اور اگر اس طرح کا اسلوب نہیں ہوگا تو اس کو مدنی کہیں گے۔ کیا اس طرح کی تقسیم بھی ہے؟ جی بالکل، اس طرح کا بیان بھی ہے۔ میں نے وہی آپ کو بتایا نا کہ جیسے مثال کے طور پر مکہ میں آپ دیکھیے یہ کفار و مشرکین ہیں، اور مدینہ میں جب آتے ہیں تو یہاں پر یہود و نصارہ ہیں، منافقین ہیں، تو واضح بات ہے کہ ایک فرق اس حوالے سے بھی نظر آتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ میں جہاد نہیں تھا، مدینہ میں آئے تو جہاد بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح ہجرت نہیں تھی مکہ میں، لیکن مدینہ میں آئے تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ازواج مکہ میں نہیں تھیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا آپ کا، اور پھر باقی جو آپ نے نکاح فرمائے وہ آ کر آپ نے مدینے میں نکاح فرمائے۔ اگرچہ نسبت وغیرہ ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن نکاح جو اگر ہوئے تو وہ سارے مدینہ میں ہوئے۔ تو واضح بات ہے کہ ازواج مطہرات اور یہ سب کچھ ہمیں جو نظر آتا ہے یہ ہمیں مدینے کی آیات میں ہمیں ملے گا، ہجرت کے بعد کے زمانے سے متعلق ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ بڑا تحقیقی ان کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل صحیح، اور واقعی اس کو کوئی شخص بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ یعنی اب دیکھیے نا کہ اگر سورۃ النور میں مثال کے طور پر جو سزاؤں کو بیان کیا گیا تو یہ ایک ریاست قائم ہونے کے بعد ہی جرائم کی سزا کا تعین کیا جاتا ہے نا،
یعنی ایک جب ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے تو نظم وہاں پر بن جاتا ہے تو نظم بن جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ہی جرائم کی سزائیں بھی بالکل صحیح ہے۔ مقرر کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود نازل فرمائی تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا تعلق مدینے کی زندگی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل مفسرین نے جو اس طرح تقسیم بیان کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک میں چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور بحث کیجیے گا، اگرچہ وہ قرآن کریم سے متعلق نہیں ہے لیکن کچھ حد تک متعلق بھی ہے، ہم اس کو قرآن کریم سے ریلیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی انسان اپنی حالت پہ غور کرے، اگر وہ مشکل حالات میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرے گا جو مکے میں تھی، یعنی جو لائف رسول اللہ نے مکہ میں گزاری، مکہ شریف میں جو لائف گزاری، اس لائف کو سامنے رکھے گا، کس طریقے سے رسول اللہ نے مشکلات کے اندر اور اس طرح کے مصائب کے اندر لائف گزاری، اور جب کوئی اسودگی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ مدینے کی لائف کو سامنے رکھے گا۔ تو قرآن کریم کی آیات بھی مطلب اسی طرح سے نازل ہوتی رہی ہیں کہ صبر والی، شکر والی اور اس طرح کی آیات مکہ میں اور باقی مدینہ میں۔ دیکھیے، آیات کا جو نزول ہوا، مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے کہ صبر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم جو دوسرے پارے میں آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہ ساری جو آیات ہیں ان کا تعلق پھر ہو جاتا ہے مدینہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ غزوہ بدر ہے، وہ غزوہ احد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر آپ جب انفاق کی آیات کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مدینے میں نظر آتی ہیں، یعنی کہ مسلمان جو مسائل کا شکار ہوئے وہ مدینے میں ہوئے۔ کتنی بڑی قربانی تھی کہ مہاجرین مکہ سے جو آتے ہیں اپنا کاروبار، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اب ان کو صبر کی بھی تلقین تھی، اور جو وہاں پر اہل ثروت تھے، انصار تھے، ان کو پھر انفاق کی بھی تعلیم دی گئی۔ انفاق بھی موجود ہے، پھر زکوٰۃ کے معیار پہ جو پورا اترتا ہے نصاب پہ، اس کے لیے زکوٰۃ بھی ہے، اور پھر نفیر عام کے لیے قرض کی بات بھی قرآن پاک نے بیان کی، وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو اس طریقے سے بھی آیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ باقی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، وہ کہتے ہیں نا جی کہ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ اخلاقیات پر عمل کر ہی رہا ہوتا ہے۔ انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کے پاس مال، دولت، اختیار آئے تو پھر وہ اخلاقیات کو، اقدار اور ویلیوز کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ ابتدائی دیکھ لیجئے یا اختتامی، یعنی مدینہ کی زندگی دیکھ لیجئے، جب آپ حکمران ہیں وہاں پر بھی اخلاقیات، اقدار، ویلیوز اپنے کمال پہ نظر آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ چاہے وہ کسی بھی مرحلے میں ہو، ہم تو 2 مرحلے بنا دیتے ہیں نا، مکی اور مدنی۔ سیرت نگاروں کو اگر ہم پڑھیں تو انہوں نے صرف مکہ کا جو زمانہ ہے اس کو بھی 4-5 حصوں میں تقسیم کیا ہے آپ کے، اور اسی طرح مدینے کا زمانہ بھی تقسیم کیا ہے۔ مطالعہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا کرنا چاہیے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن جو اس طریقے سے ہم تقسیم کر کے چلتے ہیں نا، تو میرے خیال ہے کہ یہ طریقہ، یہ انداز دیکھنے کا یہ درست نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، قرآن پاک نے اسوہ حسنہ اسے قرار دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری سوال اسی سے متعلق، ہم بات ابھی کر رہے تھے قرآن کریم کی جو تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے مکی اور مدنی صورتوں کی۔ آپ نے پہلے بات کی کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو نازل تو ہجرت کے بعد ہوئیں لیکن وہ مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تھے تو مختلف سفر کرتے تھے، تو اس وقت جو سفر میں آیات نازل ہوئیں وہ زیادہ تر مکی اس حصے میں یا ان صورتوں میں آتی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ ربط پیدا کرنے کے لیے ان آیات کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں مکہ والی آیات میں رکھا گیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات اتری، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ترتیب نزولی کے ساتھ نہیں ہے قرآن پاک اس وقت، وہ ترتیب توقیفی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اگر ہم اپنے اسلاف کا، علماء کا، مفسرین کا کام دیکھیں تو انہوں نے آیات کا باہمی ربط اس کو بیان کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باقاعدہ اس پر ایک کتاب ہے، نظم پر اور ترتیب پر، قرآن پاک کی صورتوں کے باہمی تعلق پر، اور اسی طرح مفسرین نے آیات کا آیات سے جو تعلق ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ کئی دفعہ یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ظاہری طور پر نہیں سمجھ آتی کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن تعلق اس کا پھر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ غزوہ احد کا اگر بیان ہو رہا ہے یا غزوہ بدر کا،
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ لا تاکلوا ربا، کہ ربا کو نہ کھاؤ۔ اب بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی ربا کو اس کے ساتھ کیا جنگ کی تعلق حالت بنتا میں ہے، یا اس کیا وقت تعلق بنتا ہے؟ واضح بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور و خوض کریں، تدبر تفکر کریں، تعلق ایک بنتا ہے۔ وہ شخص کے جو حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، سود پر چلے گا، تو وہ بھلا کہاں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو یا اپنی جان کو خرچ کرے گا یا نکلے گا؟ اور باقی اسلام کا جو جہاد کا اور جنگ کا تصور ہے وہ بھی اخلاق پر قائم ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن پاک الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ کی بات کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے آپ کو روک کے رکھو، ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، ابھی اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں دی گئی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جنگ سے پہلے کہا گیا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھو، اپنا تزکیہ نفس کرو، تاکہ جب دشمن کے سامنے تم جاؤ تو خدا خوفی تمہارے اندر ہو، تقویٰ تمہارے اندر ہو۔ تو یہ ایک تعلق پھر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آیات کو آیات کے ساتھ جوڑا، صورتوں کو صورتوں کے ساتھ رکھا۔ تو یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ظاہری طور پر اگر اس کا ربط سمجھ نہیں آتا نظم، تو ذرا غور و خوض کیا جائے، تدبر تفکر کیا جائے، تو وہ ایک ربط جو باطنی طور پر قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس تک انسان پھر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی اس پہ۔ اچھا ایک سوال ہے، اچھا ایک مزید بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ آپ جو ہے نا وہ اپنی رائے دیجیے گا۔ قرآن کریم کی کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی ایک سورت نازل ہوئی، جی، جیسے چھوٹی سورت ہے وہ مکمل بھی نازل ہوئی ہے، کوئی ایک آیت نازل ہوئی ہے، بڑی صورتیں بھی کئی مکمل نازل ہوئی ہیں۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آیات نازل ہوئی ہیں تو پھر رسول اللہ نے خود یہ ترتیب صورتوں کی بنائی یا اصحاب رسول نے اس پہ کام کیا؟ صورتوں کے حوالے سے جی، صورتوں کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس ترتیب کو قائم فرمایا، یعنی پہلے فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے۔ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے نا تو پھر تو جو نزولی ترتیب بنتی ہے تو وہ تو بالکل مختلف بن جاتی ہے نا۔ سورۃ العلق بات کا اس پر بھی پھر اختلاف ہمیں نظر آتا ہے کہ سورۃ العلق کے بارے میں کہ یہ پہلے ہے یا سورۃ المدثر کی آیات ہیں یا اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی یہ بعین ہی بالکل وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جو رہنمائی ہے اس کے مطابق۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیے نا دعا ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا کا آگے جواب ہمیں سورۃ البقرہ میں مل گیا، ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں اگر ہمیں یہود کا ذکر ملتا ہے، سورۃ آل عمران کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ نصارہ کا ذکر کیا، مسیحیوں کا ذکر کیا۔ تو یہ ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے، اور کئی صورتیں آپس میں مضمون کے لحاظ سے توام بھی ہیں، یعنی جڑواں بھی، ایک دوسرے سے ان کا تعلق بھی بنتا ہے۔ 29ویں پارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الطلاق ہے، سورۃ التحریم ہے۔ تو یہ ایک جو ہمیں نظم، ایک ربط ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم سے یہ اللہ کے